السلام علیکم۔ کسی بھی مہینے کی 24 تاریخ جب قریب آتی ہے تو بھارت کے اندر صف ماتم بچ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جب ان کی ایویشن انڈسٹری جو ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے کہ کب پاکستان اپنی فضائی حدود ان کے لیے کھولے گا، کیونکہ یہ فضائی حدود بند ہونے کی وجہ سے بھارت کی ایویشن انڈسٹری تقریباً تباہ ہو چکی ہے۔ ہر مہینے صرف ایئر انڈیا کو 14 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی پاکستانی روپوں میں اگر تخمینہ لگایا جائے تو 14 ارب روپے کا نقصان ہر مہینے ایئر انڈیا کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور اب تک پچھلے 5 مہینے سے جب سے پاکستان نے ایویشن انڈسٹری کے لیے پابندی لگا رکھی ہے بھارت کی کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے، اب تک بھارت کو تقریباً 70 ارب روپے پاکستانی کا نقصان ہو چکا ہے، اور یہ نقصان مزید بڑھنے جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے اگلے 1 مہینے کے لیے بھی فضائی حدود پر پابندی عائد کر دی ہے، یعنی کہ اب 24 اکتوبر تک بھارتی ایئر لائنز پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ نہ صرف ان کی ایویشن انڈسٹری کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اوورآل ٹورزم انڈسٹری کے لیے نقصان دہ، یہ ان کی ہوٹل انڈسٹری کی تباہی کا بھی سامان بن رہی ہے۔ اور بھارت اس وقت جو وہاں کی ایئر لائنز ہیں وہ حکومت پر بھی دباؤ ڈال رہی ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کسی طرح اس مسئلے سے ان کی جان چھڑائی جائے، کیونکہ ان کو مشرق کی جانب سے مغرب کی جانب جانے والی جو ہر پرواز ہے اس میں لاکھوں روپے کا اضافی خرچ برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ اضافی خرچ جو ہے مسافروں پر ڈالا جا رہا ہے، اور مسافروں کی تعداد جو ہے پروازوں میں جو استعمال کر رہے تھے وہ اب مسافروں کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، یا پھر ایئر لائنز کے ایکسپنسز بڑھ رہے ہیں، اور اگر مسافروں کو ٹکٹ میں ریلیف دیں گے تو ایئر لائن کو وہ پیسہ اپنی جیب سے دینا پڑے گا۔ تو 22 اپریل وہ تاریخ ہے جب پاکستان نے انڈیا کی ایویشن انڈسٹری کو روکا تھا کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلگام واقعہ اس کا ٹریگر تھا۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے پابندیاں پاکستان پر لگائیں، انڈس ٹریٹی کو معطل کر دیا، اس طرح کے بہت سارے اقدامات کیا، اور پاکستان نے اس کے جواب میں بھارت کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایئر انڈیا کو تقریباً 3 گھنٹے اضافی سفر کر کے مغرب کی جانب جانا پڑتا ہے۔ اب کون سی ایئر لائنز متاثر ہو رہی ہیں، کون سی ڈیسٹینیشنز متاثر ہوتی ہیں؟ پاکستان چونکہ انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے مغربی بارڈر کے ساتھ ہے، تو اگر آپ نے ایران جانا ہے، اگر آپ نے افغانستان جانا ہے، اگر آپ نے سینٹرل ایشیا جانا ہے، اگر آپ نے یورپ جانا ہے، اگر آپ نے امریکہ جانا ہے، اگر آپ نے کینیڈا جانا ہے، اگر آپ نے جنوبی امریکہ جانا ہے، اگر آپ نے افریقہ جانا ہے، تو آپ کی ہر پرواز کو پاکستان کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، اور اگر پاکستان کو آپ اوائڈ کریں گے تو آپ کو اضافی پیٹرول خرچ کرنا پڑے گا۔ آپ کی جو پرواز کا دورانیہ ہے وہ 1 گھنٹے سے لے کے 3 گھنٹے تک بھی بڑھ سکتا ہے، اور ایک پرواز جب اس کا دورانیہ بڑھے گا تو اس کا جو اضافی خرچ ہے وہ $3000 سے لے کر $15000 فی پرواز بڑھ سکتا ہے، یعنی کہ ایک ایئر لائن جو ہے وہ لاکھوں روپے اضافی خرچ کر رہی ہے، اور یہ لاکھوں روپے تو اپنی جیب سے ہر بار نہیں خرچ کر سکتی، یا تو مسافروں پر ڈالے گی یا پھر وہ حکومت کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑے گی کہ بھائی ہمیں اس بات سے بچا لیں، ہم پھنس چکے ہیں، بری طرح پھنس چکے ہیں۔ آپ کا جو ہندوتوا کا جو نعرہ تھا اس نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا، آپ کا جو جنگی جنون تھا، جو آپ نے چودھری بننے کا خواب دیکھا تھا خطے کا، اس نے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ نے تو راکٹ پاکستان پر پھینکے اور پاکستان نے پھر آپ کو جس طرح سے دندان چکن جواب دیا، اور آپ کے 6-7 طیارے ایک رات تباہ ہوئے۔ اس کے بعد پاکستان نے جو فل فلیج جنگ 10 مئی کو اب بھارت کے خلاف شروع کی، تو اس کے بعد تو 3 سے 4 گھنٹے میں بھارت ملیا میٹ ہو گیا، اس نے دھول چاٹ لی، اور اس نے پاؤں پکڑ کر امریکہ کے سیز فائر کروایا پاکستان کے ساتھ۔ اب اس سے وہ مکرتا پھرے، لیکن امریکہ تو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بھارت کے کہنے پر اس نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کرایا۔ بھارت کو توقع تھی کہ پاکستان اس کے بعد اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ بھارتی پروازوں کے لیے کھول دے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ پاکستان نے اس بارے میں بڑی کلیئر انٹینٹ شو کی ہے کہ جب تک بھارت اپنے رویے پر معافی نہیں کرتا، وہ خود فلیکسیبلٹی شو نہیں کرتا، وہ اپنے رویے کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتا، یا باقی جو سی بی ایمز ہیں ان پہ وہ عمل نہیں کرتا، یعنی کانفیڈنس بلڈنگز میئرز نہیں لیتا، تو پاکستان اپنی فضائی حدود بھارت کے لیے نہیں کھولے گا۔ ابتدائی طور پر تو پاکستان نے تمام ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی، لیکن پھر چند ہی روز بعد جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں وہ بھارت کے لیے ان کی پروازوں کی اجازت مل گئی تھی۔ صرف
ایئر انڈیا اور ایئر انڈیگو اور اس کے علاوہ جو بھارت کی 1-2 ایئر لائنز ہیں ان کو پروازوں کی اجازت نہیں تھی. تو اب اس وقت تک بھارت کو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے. ایئر انڈیا کا نقصان اب تک 5 مہینے میں تقریباً 70 ارب روپے پاکستانی ہو چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق اگر پاکستان نے یہ پابندیاں برقرار رکھی تو تقریباً بھارت کو ایک سال کے اندر $600 ملین کا نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ $600 ملین جو ہے یہ تقریباً 280 ارب روپے بن جاتے ہیں, جو کسی طرح بھی بھارت برداشت نہیں کر سکتا. بھارت کی ایک ایئر لائن اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ یہ تو صرف ذکر تھا ایویشن کا, جو ان کی ایئر لائنز کا. اگر ہم بات کریں کہ اوورال جو ٹورزم انڈسٹری ہے, ٹورزم انڈسٹری کو اس پابندی کی وجہ سے تقریباً اب تک 5 مہینے میں $450 ملین کا نقصان ہو چکا ہے, یعنی کہ 127 ارب روپے کا نقصان اب تک ان کی جو انڈسٹری ہے, جو ٹورزم انڈسٹری ہے, وہ برداشت کر چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے, ہوٹل انڈسٹری کو تقریباً اب تک اس پابندی کی وجہ سے 75 ارب روپے پاکستانی کا نقصان ہو چکا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ جو ان کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو 127 ارب روپے پاکستانی کو نقصان ہو چکا ہے, اور ان کی جو ایویشن انڈسٹری کو ہے اس کو تقریباً 70 ارب روپے پاکستانی کا نقصان ہو چکا ہے. یعنی تقریباً اب تک اس سٹیپ کی وجہ سے پاکستان نے جو پابندی بھارت پر لگائی ہے, اس کی وجہ سے بھارت کو اب تک تقریباً اوورال 275 ارب روپے سے لے کر 300 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اس کی ہوٹل انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے, اس کی جو ٹورزم انڈسٹری جس کے اندر ٹریول ایجنٹس بھی شامل ہوتے ہیں, جس کے اندر ویزاز کی فیس بھی شامل ہوتی ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, وہ متاثر ہو رہی ہے. اور ایئر انڈیا کا حال تو آپ کے سامنے ہے, جو باقاعدہ لیٹرز لکھ رہی ہے گورنمنٹ کو کہ جناب اس مسئلے کو کوئی حل نکالیں, ہم برداشت نہیں کر رہے, ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. اور اگر آپ کی کوئی پولیٹیکل انٹینشنز ہیں, آپ اس کو طول دینا چاہتے ہیں لڑائی کو, تو آپ پھر ہمیں سبسڈیز دیں, ہمیں کچھ پیسے دیں تاکہ ہم اس ایئر لائن کو کامیابی سے چلا سکیں. کیونکہ اس طرح کے حالات میں کہ بھارت کو کی جو ایویشن انڈسٹری کو اگر اس کو 228 ارب روپے سالانہ برداشت کرنے پڑیں گے نقصان کی صورت میں, تو وہ کسی طرح بھی سسٹین نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی بھی جو ایئر لائن ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی کہ اس کو اتنا بڑا نقصان سالانہ ہو اور وہ اپنی جیب سے خرچ کرے, یا پھر وہ اس کا بوجھ مسافروں پر ڈالے, کیونکہ وہ کمپیریٹیو نہیں رہتی. جو انٹرنیشنل ایئر لائنز جن کو پاکستان کے اوپر سے پرواز کی اجازت ہے وہ اس کو میچ کر لیتی ہیں, کیونکہ ان کو تو اضافی خرچ نہیں کرنا پڑا. لیکن بھارت کی جو اپنی ایئر لائنز ہیں ان کو زیادہ خرچ کرنا پڑا ہے, اور ان کی ایئر لائنز کا مستقبل جو ہے بہت خطرے میں. دوسری جانب بھارت نے بھی اپنی فضائی حدود پاکستان کے لیے بند کر رکھی ہے, لیکن پاکستان کو اس کا نقصان بہت کم ہے. نقصان اس طرح سے بہت کم ہے کہ پاکستان کی صرف 7 سے 8 پروازیں جو ہیں وہ مشرق کی جانب جاتی ہیں, یعنی ملیشیا, انڈونیشیا یا سنگاپور وغیرہ جو پاکستان کو پروازیں جاتی ہیں, تو وہ تقریباً 1 پرواز روزانہ پاکستان کی جاتی ہے. تو پاکستان کا نقصان جو ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے کے قریب پاکستان کو نقصان اضافی خرچ برداشت کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان جو فضائی حدود استعمال کرنے کو جو بھارت کو اجازت دیتا تھا, تو اس کے کچھ چارجز تھے, تو وہ چارجز بھی پاکستان کو کچھ نقصان اس کا برداشت کرنا پڑا ہے. تو وہ تقریباً 10 سے 15 ارب روپے پاکستانی جو ہے وہ پاکستان اب تک برداشت کر چکا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو بھارت پر پاکستان نے پابندی عائد کی ہے, تو اس کا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ تقریباً 300 ارب روپے پاکستانی کا بھارت کو نقصان ہو چکا. تو یہ کوئی میچ نہیں ہے. بھارت بہت بری طرح اس فیصلے کی وجہ سے جو انہوں نے پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر ایک غیر ضروری بلا جواز حملہ کیا, پاکستان کے اندر مختلف جو 6 مقامات کو ٹارگٹ کیا, اور اس کے بعد پاکستان نے جس طرح سے ان کی ناک کے نیچے جو ہے پاکستان نے حملے کیے, ان کو نقصان پہنچایا, اور جس طرح سے ان کی پوری جو دفاعی نظام کو برباد کر دیا, جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو برباد کر دیا, جو ان کے گودام تھے وہ تباہ کر دیے, جو ان کے ابھی تو پاکستان جو تھا ان کے صنعتی مراکز تک نہیں پہنچا تھا, پاکستان نے صرف ان کی جو ملٹری انسٹالیشن سے ان کو نقصان پہنچایا. تو اس کے بعد ہی بھارت بالکل زمیں بوس ہو گیا اور بھارت معافی تلافی پر اترا ہے. تو اب بھی پاکستان کے ساتھ اگر بھارت اپنے تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو سی بی ایمز کرنے پڑیں گے, اس کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر آنا پڑے گا. اور پاکستان بڑا کلیئر کہہ چکا ہے کہ اگر بھارت مذاکرات چاہتا ہے تو اس کو پہلے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. سنجیدگی کا مظاہرہ کر کے جب بھی پاکستان اور بھارت بیٹھیں گے تو پھر کمپوزٹ ڈائلاگز ہوں گے, یعنی کہ جامع مذاکرات ہوں گے. صرف ایک ایشو پر بات نہیں ہوگی, پھر دہشت گردی پر بھی بات ہوگی. جو بھارت پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے اس مسئلے کو بھی اٹھایا جائے گا, کشمیر کا مسئلے کو بھی اٹھایا جائے گا, سیاچن پر بھی بات ہوگی, سر کریک پر بھی بات ہوگی, تجارت پر بھی بات ہوگی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پر بھی بات ہوگی, کلچرل ہر شعبے پر بات ہوگی. تو
تو پھر یہ صرف ایک شعبہ نہیں ہوگا, پھر ایویشن کا معاملہ بھی اسی کے اندر ڈسکس ہوگا, اور پاکستان اور بھارت کے تعلقات اسی وقت نارملائز ہو سکتے ہیں جب بھارت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا, کمپوزٹ ڈائلاگس کے لیے راضی ہوگا اور مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آئے گا, اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جن کے ذریعے پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کا اعتماد بحال کر سکتے ہیں, اور پھر ایویشن انڈسٹری کی کچھ چانس بن سکتا ہے. جب تک فضائی حدود بند ہے, بھارت کے ایویشن انڈسٹری کا کوئی چانس نہیں ہے.